جتنا آپ پاس میں رکھو اتنا آواز آتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين۔ محترم و موقر صدر مجلس، اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی باوقار معزز علماء کرام، محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اب تک یہ پروگرام چل رہا تھا اور اس مدرسے کے ہونہار طلباء اور طالبات نے اب تک نہایت ہی عمدہ پروگرام پیش کیا۔ ثمرہ سر اور اس کے قرب و جوار کے احباب قابل تعریف ہیں اور تعریف کے لائق ہیں۔
اور جس طریقے سے آپسی بھائی چارے کے ساتھ یہاں مسلمان اور غیر مسلمان سبھی لوگ جس طریقے سے یہاں آپس میں مل جل کر کے رہتے ہیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور خاص طور پر جو یہاں کے بڑے کچھ ذمہ دار حضرات ہیں، ایک دوسرے کو لے کر کے چلنے کا جو جذبہ ہے، یہ واقعی قابل تعریف ہے۔ بہت کم جگہوں پہ ایسا معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے اور آپ کے محترم جناب احمد ڈاڈا صاحب جو سمراسر کے امیر بھی ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے احباب جن کا نام میں نہیں بھی جانتا ہوں۔ آج یہ تمام احباب واقعی قابل تعریف ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپس میں جو یہ بھائی چارہ ہے، جو یہ محبت ہے، اس کو تا دیر قائم رکھے، آمین۔ آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہ بہت ہی بہترین اور اہم موضوع ہے۔ ہمارے شیخ محترم ابو بکر رحمانی حفظہ اللہ نے یہ موضوع منتخب کر کے مجھے دیا ہے، اور بڑا عمدہ موضوع ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے بگاڑ، اس کے اسباب اور علاج۔ قبل اس کے کہ میں اس پہلو پر بات کروں کہ نوجوانوں میں بگاڑ کیوں پیدا ہو رہے ہیں، سب سے پہلے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جوانی کی اہمیت اور ویلیو پر کچھ باتیں کر لی جائیں۔ ہم جوانی کے بارے میں خاص طور پر باتیں کیوں کرتے ہیں؟ انسان کو بچپنا بھی ملتا ہے، انسان کو بڑھاپا بھی میسر آتا ہے اگر عمر وفا کرے، لیکن جو جوانی کا مرحلہ ہے، یہ جو جوانی کا اسٹیج ہے، اس کا اپنا ایک الگ مقام ہے۔ جو کام ایک انسان نوجوانی میں کر سکتا ہے، وہ دوسرے ایام میں نہیں کر سکتا ہے، یہ بات ہر کوئی مانتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سی جگہوں پہ اسی جوانی کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری طاقت، قوت اور جوانی کا تذکرہ قرآن پاک کی ایک آیت میں کرتے ہوئے فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں کمزور چیز سے پیدا کیا یا کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ کمزور چیز سے پیدا کیا اگر یہ معنی لیتے ہیں تو مطلب منی کا وہ قطرہ جو نہایت ہی حقیر اور معمولی اور کمزور ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے پیدا کیا۔ یا اگر کمزوری کی حالت میں پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کس طریقے سے وہ کمزور ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو نہ اپنے کھانے کا سوال کر سکتا ہے، نہ کسی چیز کے پینے کا سوال کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی ضروریات کی چیزیں کسی سے بول کر کے کہہ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں اس کمزوری کے بعد طاقت عطا فرما دیا۔ یہاں اللہ رب العالمین پھر انسان کی جوانی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اے میرے بندے، تم پیدا تو کمزوری کی حالت میں ہوئے تھے، لیکن ہم نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کمزور نہیں رکھا ہے، بلکہ ہمیں تمہیں پھر طاقت اور قوت بھی عطا کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جوان بنا دیا ہے۔ تمہارے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، تمہارے دل، پھیپھڑے، گردے، یہ تمام چیزیں صحیح سلامت ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اے میرے نوجوان ساتھیوں، اگر ابھی ہمیں جوانی ملی ہے، جوانی کی نعمت اگر ہمارے اور آپ کے اگر پاس ہیں، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والی ہے۔ آج ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اپنے پیر سے چلنے کے بجائے دوڑنے کی بھی طاقت رکھا کرتے ہیں۔ آپ پیر سے اپنے دوڑ بھی سکتے ہیں۔ ابھی میں صبح جب احمد آباد فلائٹ سے وہاں پہ اترا، 20 منٹ کا وقت بچا تھا وہاں سے مجھے ایئرپورٹ آنے میں، بالکل ٹرین چھوٹنے ہی والی تھی۔ اگر کہیں میں اس جوانی کی حالت میں نہ ہوتا تو اللہ کی قسم وہ ٹرین نہیں پا سکتا تھا۔ صرف 5 منٹ کا وقفہ بچا تھا، میں وہاں سے دوڑتے دوڑتے جلدی سے آ کر کے کسی طریقے سے ٹرین کو پا لیا ہوں۔ بہت سارے بوڑھوں کو دیکھ رہا تھا،
وہ بیچارے پیر پہ صحیح سلامت چلنے کی طاقت نہیں رکھ رہے تھے. اللہ رب العالمین نے اس جوانی کا تذکرہ کیا ہے. اے میرے بندو ہم نے تمہیں اس کمزور چیز سے پیدا کرنے کے بعد, کمزوری کی حالت میں پیدا کرنے کے بعد تمہیں طاقت اور قوت عطا کر دیا ہے. ثم جعل من بعد قوة نضوفا وشيبا. جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نوجوان بنا دیا ہے, آپ کے پاس اگر آج جوانی موجود ہے, آپ یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ چیز آپ کے پاس پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے. یہ جوانی کسی کے ساتھ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں, کسی کے ساتھ یہ جوانی وفا نہیں کرنے والی. ہمارے اور آپ کے درمیان کتنے ایسے بزرگ موجود ہیں جب وہ جوانی کی عالم میں ہوا کرتے تھے, جب وہ نوجوان ہوا کرتے تھے, ہر معاملے میں ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہوا کرتے تھے. ان کے ہاتھ پیر, ان کے جسم کی طاقت ہم سے کہیں زیادہ ہوا کرتی تھی. لیکن آج اللہ رب العالمین نے انہیں اتنا کمزور اور بے بس بنا دیا ہے کہ وہ اپنے پیر پر صحیح سے چلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. ان کی کمر کی ہڈیوں کو اللہ نے اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ آج وہ صحیح سلامت بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین یہاں اسی جوانی کی ویلیو بتا رہا ہے. اے میرے بندو, اگر آج میں نے تمہیں جوانی دے دیا ہے, یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ جوانی تمہارے پاس پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے. تو اس سے جوانی کی اہمیت ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے. اب اگر ہمیں اور آپ کو جوانی ملتی ہے تو اس نوجوانی کی عمر کو استعمال کیسے کرنا ہے, اس کا طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین بتا رہا ہے. اب آئیے میں کچھ ایسے ریزن بتاؤں آپ کو کہ نوجوان بگڑ کیوں رہے, چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں. اور یہاں پہ اگر نوجوانوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں تو یہاں بڑے بزرگ بھی ذرا غور کریں, جو گھر کے گارجین ہیں, جو ماں اور باپ ہیں, ان کو بھی یہاں پہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے. اچھا, کوئی لڑکا بڑا تو بعد میں ہوتا ہے نا, اس کے پہلے وہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے, وہ بڑا معصوم سا بچہ ہوا کرتا ہے. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا ہمارا بیٹا ہماری فرما برداری نہیں کرتا ہے, ہماری باتیں ہمارا بیٹا نہیں سنتا ہے, نافرمان ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بچپن میں کیا ویسی تربیت کی ہے کہ وہ بیٹا بڑا ہونے کے بعد اپنے باپ اور ماں کو دل میں وہ مقام دے پاتا. ہماری اور آپ کی تربیت کو ہم ذرا دیکھیں, بچوں کو ہم بچپن سے کس طرح کی تعلیم دیتے ہیں. ایک بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں. جتنے بھی ماں باپ یہاں پہ موجود ہیں, اگر میری آواز ہماری ماں بہن بیٹیوں کے کان تک جا رہی ہے تو غور سے سن لیں. آپ کی ذمہ داری میں بتا رہا ہوں, اور جتنے بھی باپ ہیں جن کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ چاہتے ہو آپ کا بیٹا بڑا ہونے کے بعد غلط راستے پہ نہ جائے, اگر آپ کا نافرمان نہ بنے, اگر آپ کی ہمیشہ فرما برداری کرنے والی اولاد آپ بنانا چاہتے ہو, تو یہ کام آپ کر کے دیکھ لو. کبھی کبھی باپ کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی تعریف کرے اپنے بچوں کے سامنے. جب اس کی بیوی کچن میں پسینے میں شرابور کام کر رہی ہو, کپڑے دھل رہی ہو, گھر کے سارے کام کاج کر رہی ہو, باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بسا اوقات اپنے معصوم بچوں کو 4, 6, 8, 10 سال کے جو معصوم بچے گھر میں موجود ہیں ان کو ایک طرف بٹھا لے اور انہیں نصیحت کرے اور سمجھائے کہ میرے بیٹو ذرا دیکھو اپنی ماں کو, تمہارے لیے کتنا محنت کرتی ہے, تم سے اسے کچھ نہیں چاہیے, نہ تم اسے کوئی روپیہ پیسہ دینے والے ہو اس کی عوض میں, نہ کچھ تم سے چاہتی ہے, لیکن پھر بھی تمہارے کپڑے صاف کیا کرتی ہے, تمہارے لیے تمہاری پسند کا کھانا بنایا کرتی ہے. فلاں بیٹی کو اگر وہ چیز پسند نہیں, اس کی پسند کا ڈش الگ سے بنایا کرتی ہے. دیکھو تمہارے لیے کام کرنے والی دایا بنی رہتی ہے. ایمانداری کے ساتھ بتانا میرے ساتھیوں, کیا ہم اپنے بچوں کو کبھی یہ تعلیم دیتے ہیں؟ اور آپ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے, آپ بس اوقات اپنی بیوی کی تعریف بھی کیا کرو. آپ اپنے بچوں کے سامنے, جب آپ کی بیوی آپ کے سامنے موجود نہ ہو, کسی کام میں بزی ہو, اے میرے بیٹو کیا تم جانتے ہو جب تم چھوٹے, بلکہ بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوا کرتے تھے, جب کبھی تمہاری رات میں طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی, تمہیں کوئی تکلیف ہو جایا کرتی تھی, اچانک اگر میری آنکھ کبھی رات میں کھل جایا کرتی تھی تو میں کیا دیکھتا تھا, تمہاری وہ بات تمہیں اپنی گود میں اٹھا کر لے کر کے بیٹھی ہے, تمہیں تھپکیاں دے رہی ہے, تمہیں سلانے کی کوشش کر رہی ہے. اگر پھر بھی تم خاموش نہیں ہوا کرتے تھے, تھپکیاں دینے سے تم چھپا نہیں کرتے تھے, یہ تمہاری ماں رات میں اپنی نیند کو قربان کر کے, اپنی نیند کی قربانی دے کر کے تمہیں پورے گھر میں لے کے چکر لگایا کرتی تھی.
اور میرا حال یہ تھا میں اپنی آنکھ کھولنا مناسب نہیں سمجھا کرتا تھا، کیونکہ مجھے صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، میری نیند برباد ہو جائے گی۔ لیکن یہ تمہاری ماں ہے جس نے تمہارے لیے کتنی قربانیوں کو برداشت کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اپنے آپ میں غور کریں، کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کے سامنے ان کی ماں کی ایسی اہمیت بتائی ہے؟ اگر یہ بات ہم بتا دیتے بچپن میں، ان بچوں کے دماغ میں اپنے ماں باپ کے بارے میں، یا کم سے کم جس ماں کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے لیے ان کے دل میں پھر احترام اور اہمیت قدر ان کے نزدیک بچپنے سے بیٹھ جاتی۔ تب بڑا ہونے کے بعد کوئی اولاد اپنی ماں سے یہ نہیں کہتا کہ ماں تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہو گئی۔ عورتوں کو یہ بات بڑی پسند آئی ہوگی، لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے اپنے شوہر میاں کے بارے میں۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کی اولاد آپ کے شوہر کی یعنی اپنے باپ کی نافرمان نہ بن جائے، ان کی عزت کیا کرے، تو آپ کو بھی کچھ کام کرنا پڑے گا۔ جب آپ کا شوہر گھر سے نکل جائے، وہ صبح ڈیوٹی کے لیے نکل جائے، نوکری کرنے چلا جائے، کبھی کبھی آپ اپنے معصوم بچوں کو سامنے بٹھا لیا کریں، اے میرے بیٹو تم اپنے باپ کو دیکھو، وہ بیچارہ کسی طریقے سے تھوڑا بہت کھا کے گھر سے نکل چکا ہے، ہم اپنے گھر میں آرام سے رہتے ہیں، ہم صبح سے لے کے شام تک اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اے سی کے نیچے پنکھے کے نیچے آرام کیا کرتے ہیں، لیکن یہ تمہارا باپ سال کے 12 مہینے سردی گرمی برسات کے تمام موسم کی پریشانیوں کو جھیل کر کے تمہارے لیے کام کرنے جاتا ہے۔ آج تک میری جانکاری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تمہارے لیے اس نے کوئی کھانے کی چیز نہ لائی ہو۔ اگر تم ضد کر بیٹھو، وہ اپنی ضروریات کو چھوڑ کر تمہارے شوق کی چیزیں بچپن میں لے کر کے آیا کرتا تھا۔ تمہیں کھلونے کی ضرورت پڑی، اس کی جیب میں پیسے نہیں، قرض لے کر کے آیا کرتا تھا، لیکن کبھی تمہیں مایوس نہیں کیا کرتا تھا۔ میری پیاری بہنوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے کبھی اپنے شوہر کی ایسی تعریف اپنے معصوم بچوں کے سامنے کی ہے؟ یہ آدمی جو ہے تو بڑا غیرت مند، لیکن تمہارے لیے پیسے کمانے کے لیے کبھی اپنے مالک کی ڈانٹ بھی کھایا کرتا ہے، کبھی اپنے ہاتھ توڑے، کبھی ہاتھ پیر زخمی کر کے، لیکن تمام چیزیں کرنے کے بعد یہ تمہارے لیے تمام چیزوں کا انتظام کیا کرتا ہے۔ یہ تمہارا باپ ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ایک شوہر اور ایک بیوی مل کر کے بچوں کی ایسی تربیت کرنا شروع کر دیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کون سی ایسی معصوم اولاد ہوگی جن کے ذہن میں اپنے ماں باپ کا مقام بچپن سے بیٹھ نہ جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے، آج باپ اور ماں سکھاتے ہیں تو یہ سکھاتے ہیں بیٹا ذرا ماں کو تماچے مار تو پھر ماں خوش ہوتی ہے، ذرا باپ کو بھی مار اور زور سے مار۔ آج ہمارے بچپن میں تربیت کا عالم اور طریقہ یہ ہو چکا ہے، تو پھر ہم بچوں کے بڑے ہونے کے بعد یہ شکایت کیوں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری قدر اور اہمیت نہیں سمجھتی؟ تو بچے ہمارے بعد میں بگڑیں گے، پہلے وہ بچے ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت جس انداز میں کی جائے اسی اعتبار سے بچے نکلا کرتے ہیں۔ یہ ایک پہلی بات ہو گئی۔ اب نوجوان جو بگڑتے ہیں، نوجوان بڑے ہو گئے یا بڑے ہونے سے اور پہلے ہم نے اپنے بچوں کو موبائل ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایک فطری چیز میں آپ کو بتاؤں بچوں کے اندر جو اللہ نے ڈالی ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی، جب بچہ صبح سو کر بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کس کے پاس جا کر کے چمٹتا ہے؟ سب لوگ جواب دیں۔ اپنی ماں کے پاس۔ سب سے زیادہ اگر وہ کسی کے پاس جا کے چمٹتا ہے، کسی سے لاڈ پیار کرتا ہے، کسی سے دلار کرتا ہے، تو وہ اس کی ماں ہوا کرتی ہے اور بعد میں اس کا باپ بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آنکھ کھلے تو پتہ چلتا ہے کہ بیٹا سینے پہ آ کر کے سویا ہوا مستی کر رہا ہے آپ سے۔ اللہ نے فطرت بچوں کی ایسی بنائی ہے کہ اپنے ماں باپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں، وہ قریب آنا تو چاہ رہے ہیں۔ اگر قریب رہنے دیتے تو بڑے ہونے کے بعد بھی وہ ہمارے قریب رہ جاتے، لیکن افسوس یہ ہے آج کل ماں باپ نے بچوں سے تنگ آ کر کے ان کی چند شرارتوں کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنے سے دور کر دیا ہے۔ اگر 2 سے 10 منٹ تک پریشان کر لے بچہ، آنکھ کھلنے کے بعد تو ماں کو سب سے آسان نسخہ اور سب سے آسان طریقہ جو بچے کو دور کرنے کا آتا ہے وہ کیا ہے؟ موبائل میں نیٹ آن کر کے دے دیا جائے، ہو جائے گی 1 سے 2 گھنٹے کی فرصت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی قسم جو بیٹا آپ کے پاس آنا چاہ رہا تھا،
جس بیٹے کی فطرت اللہ نے یہ بنائی تھی کہ وہ بغیر ماں کے 10 منٹ بھی رہنا پسند نہیں کرتا، آپ نے موبائل دے کر اپنے سے گھنٹوں دور کر دیا۔ ایک تنہائی کے کمرے میں بیٹھ کر کے آپ سے 1 گھنٹے 2 گھنٹے دور رہے گا، اسے آپ کی اب یاد نہیں آتی، پھر آئے گا تو آپ اس کو کچھ اور موبائل میں آن کر کے دے دیتے ہو، گیم لگا کے دے دیتے ہو۔ اپنے سے دور رکھنے کا طریقہ تو آپ نے سکھایا ہے، ورنہ اللہ نے تو فطرت میں اس کے یہی ڈالا تھا۔ وہ صبح بیدار ہوگا، آپ کے پاس آئے گا، آپ سے پیار کرے گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اس میں سب سے اہم کردار آپ کا ہونا چاہیے۔ ہماری بہنیں کبھی کبھی کہتے ہیں کیا ہو گیا مولوی صاحب، بچے کو تھوڑا سا ٹائم پاس کے لیے دے دیتے ہیں، ابھی چھوٹا ہے نا، بعد میں اس کی عادت ہم صحیح کر دیں گے۔ بچوں کی عادت نہیں صحیح ہوتی ہے بعد میں۔ CCTV کیمرے کی ایک ریکارڈنگ میں آپ کو بتاؤں، بالکل سچا واقعہ ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بچپن میں اگر ہم بچوں کو موبائل دیتی ہیں تو اس کا زیادہ نقصان نہیں ہے، تو یہ واقعہ پھر آپ کے لیے ہے۔ ایک ماں تھی، وہ فون پہ تھوڑی دیر بات کر رہی ہے، اور اسی کا ایک بیٹا 8، 10 یا 12 سال کی عمر تقریباً نہیں ہوگی۔ CCTV کیمرے کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہے، ماں حال میں موجود ہے، بات کر رہی ہے، بیٹا فون لینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے مڑرا رہا ہے۔ ماں فرش پہ بیٹھ گئی، بڑے سکون سے بات کرنے لگی، اسے ضروری کال پہ کچھ بات کرنا تھا، فون دیتی بیٹے کو، لیکن ابھی اسے وقت لگ رہا تھا۔ اب بیٹے کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، وقت نکلا جا رہا ہے، زیادہ دیر بغیر موبائل بغیر گیم کھیلے رہنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ عادت ڈالی کس نے ہے؟ اسی ماں نے ڈالی ہے۔ جب ماں اپنے فون پہ بڑی دیر تک باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ فرش پہ بیٹھ کر کے اطمینان سے بات کرنے لگتی ہے، وہ بیٹا بار بار اپنی ماں سے ضد کر رہا ہے، اے ماں مجھے موبائل دو، مجھے فون دو، مجھے کچھ دیکھنا یا کھیلنا ہے۔ ماں اس کی بات پہ دھیان نہیں دے رہی تھی۔ وہ معصوم سا بچہ اپنی ماں سے موبائل لینے کا ایک عجیب سا طریقہ اپنے دماغ میں لاتا ہے، اور یہ پلان اس کے دماغ میں آتا ہے۔ فوراً وہ اپنے گھر کے اندر جاتا ہے، وہاں سے کرکٹ کھیلنے کا ایک بیٹ لے کر کے آتا ہے۔ وہ بھاری بھرکم وزنی دار بیٹ تھا، اسی بیٹ کے ذریعے سے اپنے ماں کے سر پہ اتنا زور سے وہ بیٹا پھر وار کر دیتا ہے۔ ماں فوراً وہیں پہ تڑپنے لگتی ہے، فوراً بے ہوش ہو جاتی ہے۔ وہ معصوم سا بچہ، جس بچے کے سامنے اگر ماں کی تھوڑی سی چیخ نکل جائے، تھوڑا سا اسے بخار آ جائے، تھوڑی اسی سے زیادہ اگر کھانسی آ جائے، تو اس بیٹے کو بے قرار ہو جانا چاہیے۔ لیکن اللہ کی قسم، وہ CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ ہمیں یہ بتا رہی تھی، ماں ایک جانب تڑپ رہی ہے، بے ہوش پڑی ہے، اور وہ بیٹا فوراً بیٹ کو زمین پر رکھنے کے بعد اپنی ماں کی جانب نہیں جاتا ہے، بلکہ موبائل فون اٹھا کر کے بغل میں رکھے ہوئے بیڈ کے اوپر جا کر کے وہاں پہ پھر وہ گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ماں اور بہنوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو اس مقام پر لانے کے لیے آخر کن کا کردار ہے؟ کس نے یہ کردار ادا کیا ہے؟ آپ کے پڑوس کی کسی ماں بہن بیٹی نے آپ کے بیٹے کو پھر یہ طریقہ تو نہیں سکھایا ہے؟ اس بیٹے کو یہاں تک لانے میں پھر آپ ہی کا کردار رہا ہوگا۔ اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو موبائل کی عادت ڈالیں تو اس کا زیادہ نقصان نہیں، تو پھر یہ معاملہ آپ کے حوالے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دن میں آپ کی اولاد بھی ایسی بغاوت پہ اتر آئے کہ آپ کے ساتھ موبائل فون لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ بڑے ہو کر کے سدھر جائیں گے، یہ بچپنے کی بات ہو گئی، عادت کی بات میں کر رہا ہوں، جوانی کے ٹائم میں بھی نہیں چھوٹتی ہے۔ حرم کے اندر حجر اسود کے تھوڑی سی دوری پہ موجود ایک آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون دیکھا گیا۔ حجر اسود تھوڑی سی دوری پہ ایک آدمی کیمرہ آن کر کے ویڈیو بنا کے اس نے وائرل کر دیا۔ اب وائرل کرنا صحیح تھا نہیں تھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں اس جانب نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن جو بات آئی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ بیچارہ وہاں پہ گیا ہوگا، اللہ سے توبہ کیا ہوگا، معافی مانگا ہوگا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی معزز جگہ ہے جسے دیکھنے کے لیے ایک انسان کی آنکھ ترسا کرتی ہے تو وہ جگہ خانہ کعبہ، اور وہ بھی حجر اسود سے تھوڑی بس چند میٹر کی دوری پہ وہ آدمی موجود ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی اپنے جیب سے موبائل فون نکالتا ہے۔ وہ عادت جو اسے اپنے گاؤں میں کرنے کی پڑی ہوئی تھی، وہ عادت شیطان وہاں پہ بھی اس کے دماغ میں لاتا ہے، اور شیطان اس کو وہاں پہ بھی بچنے نہیں دیتا ہے۔ اپنے جیب سے موبائل نکالنے کے بعد اس نے وہاں پہ لوڈو کا گیم کھیلنا شروع کر دیا۔ جی ہاں نوجوانوں، جو موبائل میں گیم کھیلنے کی آپ کی عادت ہے نا، آپ یہ نہیں سوچ لینا کہ وہ چیز آپ کے
کش اور بھوج اور اسی طریقے سے آپ کے سمراسر ان علاقوں تک محدود رہے گی۔ اگر آپ کو اس کی لت لگ چکی ہے، اگر آپ اس کے عادی ہو چکے ہیں تو تیار رہنا، کل یہی کام آپ سے شیطان حرم کے اندر بھی کروا سکتا ہے۔ لہٰذا ایسی عادتوں کو انسان چھوڑ دے۔ بچپن کی بات کر دی میں نے، جوانی کی بات ہو گئی، ارے بزرگی میں بھی غلط عادتیں انسان کی نہیں چھوڑتی ہیں۔ چند بوڑھے بیچارے بڑے بزرگ 60-65 سال کی عمر کے لوگ حرم کے اندر اس کی صحن کے اندر موجود ہیں، گول دائرہ بنا کر کے بیٹھے ہیں۔ بیٹھنا غلط بات نہیں ہے، لیکن جو کام وہاں پہ کیا جا رہا تھا، اللہ کی قسم شرم سے نظر جھک گئی وہ منظر دیکھنے کے بعد۔ تاش کے پتے وہاں پہ نکال کے وہ بیچارے حاجی حضرات یا عمرہ کرنے والے حضرات جو بھی رہے ہوں گے، وہاں پہ تاش کے پتے پھیٹے اور بانٹے اور کھیلے جا رہے تھے۔ عادت نہ تو بچپن میں چھوٹتی ہے، عادت نہ تو جوانی میں چھوٹتی ہے، عادت نہ تو بڑھاپے کی حالت میں چھوٹتی ہے۔ تو یہ غلط عادتوں کا نقصان ہے۔ ابھی میں نے جو بات کہی نا کہ ابلیس انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو فری رکھتا ہو زیادہ، اب یہ تیسرا پوائنٹ ہے، انسان جب اپنے آپ کو زیادہ فری رکھے گا نا تو شیطان کا ہتھ کنڈا اس کے اوپر زیادہ چلنے کا چانس ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ اس میں 2 طرح کا کردار ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں دینی کام میں لگا کے رکھیں، دعائیں، قرآن کی آیتیں وغیرہ وغیرہ اس میں اس کو الجھا کے رکھیں۔ وہاں سے جب فارغ ہو جائے تو دنیاوی کھیل کود میں لگا دیں۔ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ بچہ بھی کپڑے گندے کر لے گا، ارے بچہ ہے تو کپڑے گندے کرے گا، بجائے اس کے کہ اس کا ذہن اور دماغ گندا ہو جائے غلط بچوں کے ساتھ رہ کر کے، بہتر ہے کہ اس کے کپڑے گندے ہو جائیں۔ یہ کم نقصان دہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نہیں بچے کو کچھ نہیں، موبائل دے تو بیٹھا رہے لیکن دھول میں کھیلے نہ، کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ ذہن جو گندا ہو رہا ہے اس کا کیا کریں گے آپ؟ تو اگر وہ بچہ چھوٹا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر لوگ بڑے ہو گئے، آپ نوجوان ہیں، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یا تو دینی کام میں اپنے آپ کو لگا لیں یا دنیاوی ضروری کاروبار میں، بزنس میں یا کسی بھی کاروبار میں جس میں آپ لگے ہوئے ہیں اس میں آپ محنت سے کام کریں، روپیہ پیسہ اچھے سے کمائیں، گھر والوں کی اچھی خاصی دیکھ ریکھ کیا کریں۔ دنیا اور آخرت دونوں حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب انسان خالی بیٹھتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو زیادہ فری رکھ لیتا ہے تو شیطان کا ہتھ کنڈا اس کے اوپر زیادہ چلنے کا چانس ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنے سے نہیں بول رہا ہوں، ابلیس نے تو اللہ سے وعدہ لے کر کے رکھا ہے۔ آپ سورۃ الحجر اٹھا لیں، وہاں پہ 4 آیتیں اللہ رب العالمین کے سامنے وہ مہلت مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین سے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ ابلیس کو جب جنت سے نکال دیا گیا، جب اسے ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے ایک مہلت مانگتا ہے، رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ وہ اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کا سب سے بڑا دشمن، اللہ سے وہاں پہ مہلت مانگ رہا ہے، اے میرے پروردگار فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب تو مجھے مہلت دے دے، قیامت تک کے لیے میں تجھ سے مہلت مانگنا چاہتا ہوں۔ کون مانگ رہا ہے؟ عقیدہ سیکھی، عقیدہ توحید۔ ابلیس مانگ رہا ہے، اللہ کا دشمن ہے، مانگ رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا چل ہٹ، ہم نادانوں کو نہیں دیتے، ہم گنہگاروں کو نہیں دیتے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو اپنے دشمنوں تک کو مانگنے سے عطا کر دیتی ہے۔ ہم توحید والے اگر اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دے گا؟ قال فإنك من المنظرين۔ اللہ جواب دیتا ہے، اے ابلیس تو مجھ سے مہلت مانگ رہا ہے، جا میں نے تجھے مہلت دے دیا۔ مہلت مانگ رہا ہے، مہلت دے دیا۔ کب تک مانگ رہا ہے؟ قیامت تک کے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ کا جواب سنو، الی یوم الوقت المعلوم، جا میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ سے گنہگار ہو کر کے سیدھا مانگو گے نہیں ملے گا۔ ابلیس جیسا گنہگار جب اللہ سے سیدھا مانگتا ہے اللہ اس کو دے سکتا ہے۔ ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے نافرمان اگر اللہ سے سیدھا اور ڈائریکٹ مانگیں اللہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ عقیدہ سیکھو قرآن سے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اللہ رب العالمین سے ہر چیز مانگنے کی ضرورت ہے، یہی توحید ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ قال فإنك من المنظرین، مہلت مل گئی۔ اب اس بدبخت کی باتیں ذرا دیکھیے۔ قال رب بما اغویتنی، ابلیس نے کہا میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے،
میں جو جنت سے نکالا جا رہا ہوں میں ہمیشہ کے لیے جو جہنمی بنا ہوں اس میں میرا قصور نہیں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا دشمن ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اب تو نے مجھے گمراہ تو کیا ہے، میں تیرا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتا ہوں۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، لیکن اس کا بدلہ میں تیرے بندوں سے زمین میں جا کر کے لینے والا ہوں، دنیا میں جا کر کے لینے والا ہوں۔ میں تیرے بندوں کے سامنے گناہوں کو مزین کر دوں گا، میں تیرے بندوں کے سامنے گناہوں کو بنا سوار کر کے ڈیزائننگ کر کے پیش کروں گا۔ آج ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں جسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، ہے بہت بڑے گناہ کے کام، لیکن ہماری نظر میں شیطان نے، ابلیس نے ایسا بنا دیا ہے، گناہوں کا نام الگ رکھ دیا ہے، گناہوں کی صورت الگ رکھ دی ہے، اور اس کو لوگ دھڑلے کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے کیسا بھی قبر اور لفاف اس کے اوپر لگا دیا جائے، اسی چیز کو اس نے کہا تھا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے خالص، جو تیرے پیور، جو تیرے اوریجنل بندے ہوں گے میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہوں۔ ہتھیار تو ابلیس نے بھی ڈال دیا تھا، اللہ جو تیرے خالص اور پیور بندے ہوں گے نا، میرا ان پر ہتھ کنڈا نہیں چل سکتا ہے، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہوں، گمراہ ان کو کروں گا جن کے اندر کچھ خرابیاں اور عقیدے کے اعتبار سے جن کے اندر گڑبڑی پائی جائے گی، میرا ہتھ کنڈا انہی کے اوپر چل پائے گا۔ ہم اپنے آپ کو سچی توحید والا بنائیں، یہی ہمارا اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہو گئی تین۔ اب نوجوان کیوں بگڑ رہے ہیں، اس کی چوتھی صورت، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، آپ اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، آپ کے بیٹوں کا، آپ کی بیٹیوں کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، ان کے دوست احباب کیسے ہیں، کس طرح کے لوگ ان کے درمیان اٹھا اور بیٹھا کرتے ہیں، وہ کن کے ساتھ رہا سہا کرتے ہیں، یہ چیز دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ابو داؤد کی وہ حدیث، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر قائم ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے اگر کسی کو کوئی دوست بنانا چاہتا ہے، کسی کو اپنا فرینڈ رکھنا چاہتا ہے، تو اسے اچھی طریقے سے غور کر لینا چاہیے، جس سے دوستی کی جا رہی ہے وہ کیسا ہے، دیندار ہے یا غیر دیندار ہے، وہ اخلاق کے اعتبار سے صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے عادت و اطوار کیسے ہیں، اس کے چال چلن کیسے ہیں، وہ کس مزاج کا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، وہ دغا بازیاں کرتا ہے یا نہیں، اچھی طریقے سے غور کرنے کے بعد کسی سے دوستی کیا کریں۔ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں مولانا بیٹا ہمارا بگڑ رہا ہے، چند مہینے پہلے، ایک دو سال پہلے بہت صحیح تھا، اب اچانک سے وہ بگڑا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں، ضرور ان کے فرینڈ سرکل میں کوئی گڑبڑی آئی ہوگی، اگر ان کا فرینڈ سرکل گڑبڑ ہے تو آپ کا بیٹا بھی صحیح راستے پہ نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دوست جیسا ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کا ساتھی بھی چلتے رہتا ہے۔ اسلاف میں سے ایک سلف کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، عربی کا مقولہ ہے، الصاحب صاحب، دوست کھینچنے والا ہوتا ہے۔ پہلا صاحب سواد کے ساتھ دوست، اور دوسرا سین کے ساتھ کھینچنے والا ہوتا ہے، دوست کھینچنے والا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو کام وہ خود کر رہا ہوتا ہے، جس چیز میں ملوث ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست بھی ویسا کام کرے، اسی حساب سے اس کا دوست بھی لائف اسٹائل گزارے، یہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ 10 دوستوں کا پوری ایک ٹیم ہے، سب اگر سگریٹ پی رہے ہیں تو ایک گیا تو وہ بھی پینا شروع کر دے گا۔ کچھ دارو بازوں کی ایک پوری جماعت ہوتی ہے، ایک اچھا بندہ جائے تو وہ بھی کل سے پینا شروع کر دیتا ہے۔ الصاحب صاحب، دوست تو کھینچنے والا ہوتا ہے۔ اور اس کی وضاحت مزید آپ کو اگر دیکھنا ہو تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں میں۔ اللہ کے نبی کے پیارے چچا ابو طالب کا نام تو جانتے ہیں، ایمان نہیں لائے، کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اور میں آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بولنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کے اور بھی کئی چچا تھے، چچا تو ابو لہب بھی تھا نبی کا، چچا تو ابو طالب بھی تھے، کافر ابو لہب بھی، کافر ابو طالب بھی، لیکن نبی کو ابو لہب سے نفرت تھی، دشمنی تھی، اور ابو طالب سے محبت تھی میرے بھائی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے صرف رشتہ داریاں معنی نہیں رکھتی ہیں، انسان کا سلوک، انسان کا ویوہار یہ بتاتا ہے کہ انسان اندر سے مانتا کس کو ہے یا نہیں مانتا ہے۔ اگر آپ کسی رشتہ دار کے دل سے اترے ہوئے ہیں، اپنے کردار پہ غور کریں، کہیں آپ کا معاملہ اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کسی کے لیے اچھے رہو گے، دل میں وہ آپ کو مقام اور جگہ دینے کے لیے تیار ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی کی وہ چچا
جنہوں نے آپ کو دین کی تبلیغ کرنے میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، جب تک وہ زندہ رہے، جب تک مکہ کے سرداروں کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کو دعوت اسلام سے روک سکیں، بلکہ بسا اوقات ان کے پاس آ کر کے کہا بھی کرتے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، یہ اسلام کا کام بند کر دے، لیکن جب تک وہ زندہ تھے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اتنا سہارا دینے والا، اتنا کچھ ماننے والا وہ چچا ابھی تک اسلام سے محروم ہے۔ تکلیف تو نبی کو تھی۔ ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہے، ابھی تک وہ اسلام کی دولت سے محروم ہے، کلمہ توحید ان کو نصیب نہیں ہو سکا ہے۔ اللہ کے نبی ان کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اللہ کے نبی ان کو کلمہ توحید پیش کر رہے ہیں، کلمے کی ان کو تلقین کیے جا رہے ہیں، اور آپ کے الفاظ دیکھو، یا عمی، اے میرے پیارے چچا، قل لا الہ الا اللہ، آپ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ یہاں اللہ کے نبی عام الفاظ سے ان کو مخاطب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ الفاظ اور آپ کے بات کرنے کا طریقہ تو دیکھو کہ شاید میرے چچا کا دل نرم پڑ جائے۔ اے میرے پیارے چچا، میں آپ کا وہی بھتیجا ہوں جسے آپ دل و جان سے مانا کرتے ہیں، جس کی بات کو آپ سچ مانا کرتے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کا رسول اور آپ کا بھتیجا، آپ کو کلمہ توحید کی تلقین کر رہا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر لیں، کلمۃً اشہد لک بہا عند اللہ۔ یہ ایک کلمہ اگر آپ اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، میں اللہ کے یہاں آپ کے لیے گواہیاں دے لوں گا۔ نبی کے دل میں کتنا درد رہا ہوگا، کس خلوص سے آپ نے کلمہ توحید پیش کیا ہوگا۔ آپ تو کافروں تک کو ایسے خلوص سے پیش کرتے تھے، آپ خون میں تربتر ہو جایا کرتے تھے، لہو لہان جسم لے کر کے بھی دشمنوں کے سامنے کلمہ توحید پیش کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کے کلمہ توحید کے اندر خلوص تھا، آپ کی دعوت میں خلوص تھا۔ آپ اپنے چچا کو کتنے خلوص کے ساتھ دعوت دیے ہوں گے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ نبی کے الفاظ میں بہت تاثیر تھی، اس کا اعتراف قرآن میں اللہ کرتا ہے، اے میرے نبی وداعیا الی اللہ باذنہ، ہم نے تجھے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ قرآن میں اللہ کو اعتراف ہے، اے میرے نبی تجھ سے زیادہ دین کی طرف بلانے والا اور تیری زبان سے زیادہ تاثیر ہم نے کسی کی زبان میں نہیں رکھا ہے۔ قرآن میں یہ اعتراف ہے، مکہ کے بڑے بڑے کافروں کو، بڑے بڑے سرداروں کو یہ اعتراف تھا کہ محمد کی زبان میں ایک الگ قسم کی مٹھاس ہے، بڑا جادوگر قسم کا انسان ہے، جو سنتا ہے اس کی باتوں کو مان جایا کرتا ہے۔ لوگ جب حج کرنے آتے، یہ لوگ پوری ٹیم بنا کر کے ان کے پاس جاتے تھے اور محمد کی بات کو سننے سے روکا کرتے تھے۔ دیکھو بڑا جادوگر آدمی ہے، اس کی بات نہیں سننا، جو اس کی بات سنتا ہے اسی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ کو اعتراف ہے، نبی کے دشمنوں کو بھی اعتراف ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہی نبی اپنے چچا کے سامنے اتنے خلوص بھرے انداز میں کلمے کی تلقین کر رہا ہے، کلمے کی طرف بلا رہا ہے، لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں پہ دو برے دوست موجود ہیں۔ نبی کلمے کی طرف بلا رہے ہیں، دو برے دوست، الصاحب صاحب، دوست تو کھینچنے والا ہوتا ہے اپنی جانب، اپنے اخلاق کی جانب، اپنے دین کی جانب۔ ان کے دو جو دوست وہاں پہ موجود تھے، ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ، یہ وہاں موجود ہیں۔ نبی کلمے کی تلقین کرنے کے بعد جیسے خاموش ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں ابو طالب خبردار، کہیں محمد کے کہنے سے، اپنے بھتیجے کے کہنے سے کلمہ توحید کا اقرار نہیں کر لینا، باپ دادا کے دین پہ جمے رہنا۔ دوست دیکھو کیسے انسان کو کھینچ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اگر وہ دونوں ان کے دوست نہ ہوتے تو وہ کلمہ پڑھ لیتے، میں یہ ہرگز نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن دوست کھینچ تو رہا ہے برائی کی جانب۔ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں کلمہ توحید کی جانب، دونوں برے دوست بلا رہے ہیں کفر کی جانب۔ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں، صحیح بخاری مسلم آپ اٹھا کے دیکھیں، فَأَعَادَ، اللہ کے نبی نے اپنی بات کو ریپیٹ کر دیا، اللہ کے نبی نے اپنی بات کو دہرا دیا۔ اے میرے چچا، ان کی بات میں نہ جائیں، میری بات مان لیں، یہ آپ کے برے دوست ہیں، آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ فَأَعَادَ، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی خاموش ہوئے، وہ دونوں دوست پھر سے بول پڑتے ہیں، اے ابو طالب خبردار، دیکھو اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو لوگ تمہارے بارے میں کیا کیا باتیں بنائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بھتیجے کے کہنے پہ اسلام قبول کر لیا۔ غیرت دلا رہے تھے، شرم دلا رہے تھے، آر دلا رہے تھے، اور آخر میں جس بات پر ان کا انتقال ہوتا ہے، جو جملہ ان کا تھا، وہ جملہ یہ تھا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں، میں اسلام کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ تو دوست تو کھینچنے والا ہوتا ہی ہے، ہر زمانے میں دوستوں نے اپنے اپنے کاموں کی جانب لوگوں کو بلایا ہے، یہ انسان کی عادت ہوا کرتی ہے۔ تو آپ کے بچوں کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ان کے دوست کیسے ہیں، اس پہ غور کرنا یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ 4 پوائنٹ ہوئے، 5ویں نمبر پہ آتے ہیں، نشہ آور چیزوں کا استعمال۔
آج کل بڑے دھڑلے سے ہمارے نوجوان بیچارے، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی کچھ تو کوئی کچھ، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا وہ بیچارے شراب پی کر کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ بڑے اچھے سے مل جل کر کے سبھی لوگ رہنے والے ہیں۔ اگر میں یہاں اپنے اسلام کے بھائیوں سے مخاطب ہوں تو اپنے نان مسلم بھائیوں سے بھی مخاطب ہو کر کے کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ موجود ہیں تو سنیں، آپ اپنے روپیہ پیسہ کو غلط چیز میں برباد نہیں کر سکتے۔ ایک حساب نکالتے ہیں چھوٹا سا، ایک آدمی جو پان گٹکا یا سگریٹ کھاتا ہو، ایک بہت چھوٹا سا حساب رکھ لیتے ہیں، ایک دن میں کم سے کم کتنے کا کھا جائے گا؟ ایک حساب رکھتے ہیں 50 روپیہ، یہ ایک چھوٹا سا حساب ہے، کم سے کم 50 روپیہ۔ ہر وہ بھائی غور کرے جو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پان گٹکے وغیرہ سگریٹ وغیرہ پی رہا ہے، کہنے کو تو روزانہ 50 ہے، ایک مہینے تک اگر 30 دن تک وہ کھاتا رہے تو کتنا بن جائے گا؟ 1500۔ ایک مہینے میں 1500 کھا گئے، احساس نہیں ہوا، اب ایک مہینہ کھا کے تو چھوڑنے والے ہیں نہیں، سال بھر کھاتے رہو تو یہ حساب بنے گا 18,000 روپیہ۔ کتنا؟ بہت سارے نوجوانوں کی سیلری ایک مہینے کی 18,000 ہے اور 12 مہینے میں 18,000، یعنی ایک مہینے سے زیادہ کی پوری تنخواہ وہ کھا چکے پان گٹکے اور سگریٹ پی کر کے دھوئے میں اڑا دیا۔ اور اگر کہیں 5 سال تک کھایا ایسے تو 90,000 بن جائے گا صاحب۔ کتنا؟ 5 سال میں آپ یقین کریں نوجوانوں، 5 سال میں آپ نے 90,000 کا پان گٹکا اور سگریٹ کھا پی کر کے اڑا دیا ہے۔ آپ یقین کر لیں اگر آپ روزانہ 50 روپے کا کھا رہے ہیں اور 10 سال تک کھائے تو ارے حساب کر لو، 1,80,000، 1,80,000 10 سال میں آپ نے کھا کر کے زمین پہ تھوکا۔ اور بہن کی شادی کے لیے قرضہ مانگ رہے ہو، اکاؤنٹ میں 50,000 نہیں ہے، وہ 1,80,000 آپ کے پاس ہو سکتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو غور کرنا چاہیے، وہ پیسہ جسے آپ اتنی مشکل سے کمایا کرتے ہیں، کبھی اپنے مالک کی گالیاں کھائی ہیں، کبھی آپ گرے ہوں گے، آپ کے ہاتھ پیر زخمی ہوئے ہوں گے، کبھی آپ کے سر پھوٹے ہوں گے، نہ جانے کتنے نوجوانوں کو ایسا میں جانتا ہوں پورے ہاتھ کٹ گئے کام کرتے کہتے، پورا پیر کٹ گیا، وہ اپنے پیر سے اپاہج ہو چکے ہیں۔ یہی وہ پیسہ جسے کمانے کے لیے لوگ اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ روپیہ اور پیسہ کمانے کے لیے انسان کیا سے نہیں کرتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے، بہت افسوس ہوتا ہے جب نوجوانوں کو اس طرح پیسے کی ناقدری کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، بہت سارے ہمارے بھائی اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے بدیش چلے جایا کرتے روپیہ پیسہ کمانے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے، یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے۔ آپ ان کے لیے پیسہ کما رہے ہو لیکن آپ انہی سے دور رہ رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر یہ پیسہ کمانے کے لیے اپنے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا کرتے ہو، آپ تمام دنیا کی پریشانیاں اٹھایا کرتے ہو، تو کم سے کم زمین پہ اسے تھوک کر کے اسے برباد نہیں کر سکتے ہو۔ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے، باپ ان کا بہت بڑا امیر آدمی ہے، وہ سعودیہ میں کما رہا ہے اور یہاں وہ روزانہ 500 اور 1000 روپیہ پان گٹکے اور سگریٹ میں پھر اڑا دیا کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، یہ پیسہ کمانے کے لیے آپ کے باپ نے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کے آپ کو رخصتی دی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے باپ کے روپیہ اور پیسے کی ایسی ناقدری نہیں کر سکتے ہو۔ جب آپ پیسہ کماؤ گے تو پھر آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ تو یہ ہو گیا نشہ آور چیزوں کا استعمال، یہ نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب ہے۔ اب آئیے چھٹی چیز، یہ بڑی اہم ہے، ہمارے چاہے نوجوان لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، شادی بیاہ میں تاخیر کرنا۔ میں بہت سی جگہوں پہ آیا گیا، میں نے ایک ماحول دیکھا ہے جگہوں کا۔ بسا اوقات بعض جگہوں پہ 18، 20، 22 سال میں شادی ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ جانے کا موقع ملا جہاں 30، 28 سال کی جب تک نہ ہو جائے جب تک شادیاں نہیں ہوتی۔ تو الگ الگ لوگوں کا الگ الگ شادی کی عمر کا مزاج بنا ہوا ہے علاقے وائز۔ لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں آپ کو جلدی کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کتاب النکاح کا چیپٹر آپ اٹھا لیں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو فلیتزوج، تو اسے پھر شادی کر لینا چاہیے۔ جسے باء کی طاقت ہو جائے اسے شادی کر لینا چاہیے۔ یہاں مخاطب نوجوان لوگ ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، لیکن دراصل حکم ان کے گارجن کو بھی ہے۔
ان کے ماں باپ کو بھی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا اگر جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے تم اس کی شادی کرا دو، اسے بھی شادی کر لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں شادی کا ایک الگ سے معیار بنا ہوا ہے، لوگوں کی ذہنیت الگ الگ بنی ہوئی ہے۔ اگر بیٹا بول دے کہ ہماری شادی کرا دو تو ابھی تم شادی کے لائق نہیں، کیوں؟ کیونکہ ابھی تم منتھلی 15 سے 20 ہزار کماتے ہو، ہے نا؟ لوگوں کا ایک سسٹم ہے، ابھی تمہارے پاس خود کا فلیٹ نہیں، ابھی تم کوئی بہت اچھے بڑے کسی کاروبار کے مالک نہیں، تمہارا کوئی اپنا خاص بزنس ابھی سیٹ نہیں ہے، لہٰذا تم شادی کے لائق ابھی نہیں، ابھی تمہاری شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ شرطیں ہماری ہے، یہ اصول ہمارا ہے، یہ ضابطہ ہمارا ہے۔ نبی نے تو صرف 2 ضابطے بتائے تھے، باع کی طاقت ہو جائے، یعنی اتنی طاقت ہو کمانے کی جو کھاتے ہو اپنی بیوی کو کھلا سکتے ہو، جو پہنتے ہو اپنی بیوی کو پہنا سکتے ہو، اور دوسری چیز جسمانی اعتبار سے اس لائق ہو، مردانگی کے اتنے قابل ہو کہ اپنی بیوی کا جسمانی حق ادا کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَتَزَوَّجْ، تو اسے شادی کر لینا چاہیے، کسی تیسری چیز کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور اس بات کو آپ کو اگر اور مضبوط کرنا ہو تو صحیح بخاری اور نسائی کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی بیٹا اپنی شادی کی بات کر دے کہ ابو ہماری شادی کر دو، تو ہماری نظر میں گرا ہوا لڑکا ہوتا ہے، کیریکٹر لیس ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہے نا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کر دیا ہے شادی کی بات کر کے، بڑا بدتمیز لڑکا ہے۔ آج تک ہمارے گھر میں کسی نے اپنی شادی کی بات خود سے نہیں کی، یہ عجیب ہے، اس کی سوچ ذرا دیکھو، اس کی ذہنیت ذرا دیکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا اندازہ ہوتا ہے جیسے اس نے زنا کی اجازت مانگ لی ہو۔ ارے وہ شادی کی بات کر رہا ہے بھائی، آپ سمجھ جاؤ کہ یہ گناہوں سے بچنا چاہ رہا ہے، اس کی شادی تو اور جلدی آپ کروا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کے متعلق آپ نے یہی کام کیا تھا۔ ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی آپ مجھ سے شادی کر لیجیے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے آئی ہوں، میں اپنے آپ کو ہیبا کرتی ہوں آپ کے لیے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، یہ معاملہ صرف نبی کے ساتھ خاص تھا کہ کوئی عورت اپنے آپ کو پیش کر سکتی تھی، ہیبا کر سکتی تھی، نبی چاہتے تو اسے شادی کر سکتے تھے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہے اس طرح کی بات تو اپنے گھر کے لوگوں سے بات چیت کروائے گی، یا اس طریقے سے پورا معاملہ چلے گا اور ولی ہوگا، اس کے بعد کوئی بات آگے بڑھے گی۔ اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے شادی کی ضرورت نہیں۔ اسی محفل میں ایک صحابی رسول موجود ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو میرا نکاح ان سے کرا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت سے سوال کر لیا، میں تم سے شادی تو نہیں کرنا چاہتا ہوں، تم اسی نوجوان کو دیکھ لو، اگر یہ آدمی تمہیں پسند آئے تو بتا دینا، میں تمہارا نکاح اسی سے کرا دیتا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی شادی کا ارادہ تو آپ کے ساتھ تھا، میں آپ کے لیے آئی تھی، لیکن اگر آپ یہ نکاح نہیں کر سکتے، اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ میرا نکاح اسی آدمی سے کرا دیجیے تو منظور ہے، مجھے یہ رشتہ بھی منظور ہے۔ اب اس حدیث کو جو پیش کر کے ایک بڑی اہم بات بیان کی جاتی ہے، اور اسی بات کو بیان کر کے عام طور پہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے لڑکی سے کچھ سوال نہیں کیا، جہیز کیا دے سکتی ہو، باراتیوں کے کتنے کھانے کا انتظام کر سکتی ہو، نبی نے کوئی سوال نہیں کیا، ڈائریکٹ سوال آپ نے اس آدمی سے کیا کہ مہر کے لیے تمہارے پاس کیا ہے۔ جی ہاں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے نکاح کو نبی نے آسان بنایا ہے، لیکن بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی میرے پیارے ساتھیوں۔ آگے کے الفاظ آپ ذرا دیکھو، یہ نوجوان بیچارے جن کی عمریں نکلی جا رہی ہیں، 25 سال کا، کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، تمہاری شادی کب ہوگی، ٹھیک ٹھاک ہے، سیٹ ہو گیا، اور زنا پہ زنا کیے جا رہے ہیں، گھر والوں کو معلوم ہو جائے، اگر زنا کر لیا کوئی جانے نہ، چلو عزت بچی، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، لیکن توفیق نہیں ملتی ہے کہ وقت پہ اس کی شادیاں کرا دیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ ابھی مہر میں، اب آپ کے یہاں کا مزاج تو نہیں جانتا، میں جس علاقے یوپی ضلع سدھارتھ نگر کا ہوں، وہاں پہ عام طور پہ 2-4 تولے اگر زیور، یعنی آج کے حساب سے 3-4 لاکھ روپے کا جب تک زیور سونے کا نہ دے دیا جائے، جب تک لگتا ہے کہ لڑکا بھی شادی کے قابل نہیں ہوا ہے۔ آپ کے یہاں کتنا چلتا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں چلتا یہاں پہ، ماشاءاللہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ، یہ بہت قابل تعریف۔ اور ولیمے میں کتنا خرچہ ہوتا ہوگا آپ کے یہاں؟ ایک متوسط شادی میڈیم 2-4 لاکھ، 1000 لاکھ، 1000، ماشاءاللہ، پھر یہاں کا حساب بہت اچھا ہے۔ تو ہمارے نوجوان وہاں کے لوگ زیادہ پریشان ہیں۔ ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ 2-3 لاکھ روپیہ جب تک ولیمے میں خرچ نہ ہو، جب تک لگتا ہے کہ ابھی شادی تمہاری نہیں ہونے والی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کرے بھائی، میں یہ دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے کہ لوگوں کو بھی آپ جیسے لوگوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بیچارے
ان کے پاس طاقت نہیں ہے، کمانے کی زیادہ حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں۔ اور کون کہتا ہے کہ جس شادی میں زیادہ مہر متعین ہو جائے وہ شادی زیادہ معتبر اور اچھی اور زیادہ بہترین مانی جائے گی؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں۔ مہر زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں، کم سے کم مہر پر بھی انسان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال کر لیا، یہ بتاؤ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی زیادہ کچھ تو نہیں، ایک لنگی میرے پاس موجود ہے، میں اسی کو آدھی پھاڑ کر کے اس کو دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس دینے کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ پھر تمہارے کام کی بچے گی نہ اس کے کام کی بچے گی۔ اللہ کے نبی اس کی حیثیت سمجھ چکے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی کتنے ماہر نفسیات تھے، انسان کو کتنا سمجھا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی سے کوئی سیکھے۔ جب اس نے لنگی کی سی بات کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے نہیں کام چلے گا، یہ کسی کے کام میں نہیں آئے گی۔ اب اللہ کے نبی کے الفاظ ذرا دیکھو، التمس ولو خاتما من الحدید، تم اپنے گھر پہ چلے جاؤ، تلاش کر کے آنا، اگر تمہیں لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے، اور یہاں علماء کی بڑی تعداد موجود ہے، خاتما من الحدید، یہاں اللہ کے نبی نے اس کو نکرہ استعمال کیا، لوہے کی کوئی بھی انگوٹھی ہو، چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، کامن لفظ نکرہ، چھوٹی بڑی سستی مہنگی پرانی کسی بھی اعتبار کی، کوئی تمہیں لوہے کی انگوٹھی مل جائے اسی کو لے آنا۔ وہ نوجوان اپنے گھر پہ جاتا ہے تلاش کرنے، تھوڑی دیر کے بعد آئے اللہ کے نبی، میں نے اپنے سارے گھر کو تلاش کر لیا لیکن مجھے ایک لوہے کی انگوٹھی تک نہیں مل سکی ہے۔ آج ہمارے یہاں نوجوانوں کی حیثیت سے زیادہ بڑھ کر کے اس سے مہر کا مطالبہ اور ڈیمانڈ کیا جانے لگا ہے، وہ بیچارہ کہاں سے لائے گا؟ انسان کا لیول اس کی حیثیت دے کر کے مہر کا مطالبہ کرنا نبی سے سیکھو۔ آیا کہنے لگا اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی تک میرے گھر میں موجود نہیں۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا وہ مجلس سے اٹھ کر کے جانے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بولا اللہ کے نبی جب میرے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تو میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں واپس جا رہا ہوں، میں سمجھ چکا ہوں کہ میرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، یہ بتاؤ تمہیں قرآن کچھ یاد ہے یا نہیں؟ جب قرآن کی بات سنتا ہے، دولت نہیں، روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، زیورات نہیں، لیکن جب قرآن کی بات سنتا ہے دل کو اطمینان آتا ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے فلاں فلاں صورتیں منہ زبانی یاد ہیں، ہاں اللہ کے نبی مجھے بہت ساری صورتیں یاد ہیں۔ وہ عورت سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو اس عورت سے بھی نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس نے یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے، کسی کو اس کے کان بھرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس سے تیری شادی ہو رہی ہے وہ زیادہ روپیہ پیسہ نہیں کمایا کرتا ہے، اس کی حیثیت زیادہ اونچی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں سن کر کے کتنی بہن بیٹیاں رشتوں سے مکر جاتی ہیں، رشتے کا انکار کر دیا کرتی ہیں، لیکن وہ دیندار حقیقی طور پہ تھی۔ اللہ کے نبی نے سوال کر لیا، اے میری بہن دیکھ لے، یہ تیرا ہونے والا شوہر جو تجھ سے نکاح تو کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ قرآن کی کچھ صورتیں اس کو یاد ہیں، اگر میں انہی قرآن کی صورتوں کو، انہی آیتوں کو اگر مہر بنا کر کے تیرا نکاح اس سے کرا دیتا ہوں، اور نکاح کے بعد یہ ہونے والا تیرا شوہر تجھے یہ صورتیں منہ زبانی یاد کرا دے، کیا اس نکاح کو قبول کرتی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی پھر اس سے زیادہ بابرکت اور مبارک رشتہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ اچھا پھر مہر کس کا ہو سکتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ مہر میں جب تک روپیہ پیسہ بہت زیادہ نہ خرچ کر لیا جائے جب تک نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان جیسے علاقوں میں جب مہر کا یہ حال ہے کہ 10-15 ہزار میں شادی ہو جاتی ہے، تو کتنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے یا پڑھ کر کے نکلے اور بہت قریب ابھی ان کی شادی بھی۔ یہ بات تو میری سمجھ سے اور باہر ہے شیخ، میں ابھی تک یہ سوچ رہا تھا کہ چلو مطالبات وہاں زیادہ ہوتے ہوں گے، ذاتی طور پہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے شادیوں میں تاخیر کی؟ یہ مسئلہ تو میری سمجھ سے اب باہر ہے۔ میری سمجھ میں اب تک دو بات آتی تھی، یا تو مہر زیادہ ہو اور ولیمے کا خرچ زیادہ ہو، لڑکا اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ جب مہر میں بھی خرچہ کم ہے اور ولیمے میں بھی زیادہ خرچہ نہیں ہے تو تیسری کون سی چیز ہے بھائی جو انسان کو روک رہی ہے نکاح میں؟ اب یہ چیز آپ کے لوگوں کو غور کرنا پڑے گا یہاں پہ۔ اگر بچوں کی شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر باآ کی طاقت ہو تو شادی کرا دینا ہے۔ اچھا ایک اور چیز، یہ بات صرف نوجوان لڑکوں تک محدود نہیں ہے بلکہ ہماری بہن بیٹیوں کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں اگر لڑکی بالغ ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ ان کی عمریں زیادہ نکل جائیں
وقت سے پہلے ان کی شادیاں کرا دیا کریں، بجائے اس کے کتنے ایسے واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے ابھی مہاراشٹرا کے اندر کچھ سالوں پہلے باقاعدہ ایک پوری لسٹ آئی تھی اور بڑی حیران کرنے والی بات تھی۔ سینکڑوں لڑکیاں اور لڑکیوں کی بغاوت کا عالم تو یہاں تک ہے صاحب کہ باقاعدہ اپنا نام، اپنے باپ کا نام، گھر، مکان، نمبر، گلی محلہ، ٹوٹل ایڈریس کے ساتھ ہم فلاں نان مسلم لڑکوں سے محبت کرتی ہیں، شادیاں کرتی ہیں اور کرنا چاہتی ہیں، اور لہٰذا ہمارے گھر والے اس رشتے سے تیار نہیں ہیں۔ ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ نکاح کرنے میں ہمارا ساتھ دیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، معاملہ سمجھ سے باہر ہے کہ ہماری بہن بیٹیوں کی بغاوت کا یہ عالم کہ وہ ارتداد کے راستے پہ چلی جائیں، انہیں ایمان کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ شاید ہم نے بچیوں کی تعلیم، یہ جو مدرسے ہیں نا، آپ انہیں ہلکے میں لے رہے ہیں، یہی وہ مدرسے ہیں جو ہماری بہن بیٹیوں کو، ہماری ہونہار معصوم بچیوں کے ذہن میں عقیدہ توحید کی اہمیت کو بٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت آپ اٹھا کر دیکھیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جنہوں نے کفر کیا، جو لوگ اسلام قبول نہ کر سکے، ایمان نہ لانے کی صورت میں ان کا انتقال ہو چکا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے، اگر یہ اسلام نہ لانے والے جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، جو کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائیں، تم ایمان کی اہمیت جاننا چاہتے ہو، تمہیں لگتا ہے اسلام پا کر ہم نے کوئی بہت بڑی چیز حاصل نہیں کر لی ہے، تو اس آیت کریمہ سے اپنے آپ کو سوچنے اور سمجھنے پہ مجبور کرو۔ اللہ بیان فرما رہا ہے، تم ایمان کی ویلو جاننا چاہتے ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اگر یہ جو اسلام نہ پا سکے، جن کے مقدر میں عقیدہ توحید نہ آ سکا، کل قیامت کے دن اگر یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے پوری زمین کے برابر بھی، ساری زمین کے برابر اگر وہ سونا لا کر کے دے دیں، ساری زمین کے برابر پوری دنیا کی کائنات کی تمام چیزیں، تمام خزانے لا کر کے دے دیں، اے اللہ ان تمام چیزوں کو لے لیں، ہمیں جہنم سے بچا کر کے تو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے، فَلَن يُقْبَلَ، اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے لا یقبلہ نہیں کہا ہے، علماء موجود ہے، گرامر آپ پوچھیں، لا یقبلہ ہوتا تو مطلب لا یقبلو ہوتا تو مطلب یہ ہوتا قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن جب لن لگ جائے تو معنی یہ ہوتا ہے ہرگز قبول نہیں ہوگا، کسی قیمت میں قبول نہیں ہوگا۔ نیور کا معنی دیتا ہے کسی صورت میں اس کو قبول ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے پاس جو عقیدہ توحید ہے، رب کعبہ کی قسم اگر یہ صرف توحید دے کر کے اللہ ہمیں دنیا میں آج موت دے دے، اس سے زیادہ قیمتی دولت ہمارے پاس کچھ نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اپنے توحید کو اتنے ہلکے میں کب سے لے لیا ہے؟ لوگ سمجھوتا کیے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں اسلام پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوجوانوں کی بگاڑ کی ہم کیا بات کریں؟ ہماری بہن بیٹیاں ہیں، آج مارکیٹنگ اور شاپنگ میں اگر آپ پرسنٹ نکال لیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تو پتہ چلتا ہے کہ فیصد ہماری کم ہے، لیکن آپ مارکیٹ کا جائزہ لے لیں تو سب سے زیادہ برقعے والی عورتیں آپ کو مارکیٹوں میں نظر کیوں آ رہی ہیں؟ دوسری عورتیں گھر پہ موجود ہیں، ہماری بہن بیٹیاں مارکیٹ اور بازاروں کا زینت کیوں سب سے زیادہ بنی ہوئی نظر آتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کالے فرشتے ہیں۔ ہاں، دعا کریں اللہ سے کہ یہ فرشتے رحمت ہی رہیں، زحمت نہ بن جائیں کہیں۔ ہماری مارکیٹیں آج اگر آباد ہیں تو ہماری بہن بیٹیوں سے آباد ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی؟ کہیں بھی چلے جائیں شاپنگ کرنے، بڑا عجیب و غریب معاملہ، شوہر میاں آپ اسٹول لے کر کے کرسی لے کر یہیں پہ بیٹھ جاؤ، دکاندار سے بات میں کروں گی، تمہیں نہیں آتا ہے، تمہیں نہیں آتا دکان سے کیسے کپڑے خریدے جاتے ہیں، کیسے ریٹ کم کرائے جاتے ہیں، تم یہیں پہ بچے کو پکڑو اور کرسی پہ بیٹھے رہو، باقی کا کام میں کر لوں گی۔ یہ تعلیم کون سی شریعت ہماری عورتوں کو دے رہی ہے؟ آؤ ذرا قرآن کی آیتیں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسلام کو کاش ہم نے سمجھا ہوتا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی طریقے سے نہیں ہو، تمہارا مقام اللہ رب العالمین نے پھر بہت ہی زیادہ بلند کر دیا ہے۔
ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرنے والیاں ہو، فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی آواز میں لچک اور نرمی اور مٹھاس پیدا نہیں کرنا۔ یہاں اللہ رب العالمین اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے جب تمہیں کسی سے بھی بات کرنا پڑے تو تم اپنی آواز میں زیادہ مٹھاس اور لچک پیدا نہیں کرنا۔ اے اللہ، اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں تو نبی کی بیویاں ہیں، کیا نبی کی بیویوں کے بارے میں بھی کوئی غلط گمان پیدا کر سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ اس کا جواب دے رہا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بیماری ہو، اگر تمہاری لچکدار آواز کو سنے گا، تمہاری ان تمام مٹھاس والی آوازوں کو اگر سنے گا، ہو سکتا ہے اگر کوئی بیمار کا، اگر دل کا بیمار آدمی اپنے دل میں تمہارے لیے کوئی غلط خیال پیدا نہ کر لے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ دو سوال ہیں یہاں پہ۔ نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نبی کی بیویوں کو کن سے زیادہ باتیں کرنی پڑتی تھی؟ بولو بھائی، صحابہ سے؟ کن سے باتیں کرنی پڑتی تھی؟ ارے آپ پردہ سمجھو، صحابہ سے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ نبی کی بیویوں کو، نبی کی بیویوں کے بارے میں اندیشہ ہے، جبکہ وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب وہ صحابہ کے سامنے بھی ایسے انداز میں بات نہیں کر سکتی جس میں تھوڑی سی لچک ہو، تھوڑے سے انداز کچھ الگ ہو جائیں، تو ذرا تصور کرو اس بگڑے ہوئے دور میں، اس ماڈرن کلچر کے دور میں ہماری بہن بیٹیاں اگر کسی سے مارکیٹنگ کریں، لچکدار آواز میں بات کریں، فون نمبر دے دو، ہم آپ کے پاس کال کر کے معلوم کرتی رہیں گی فلاں ڈیزائن کا کپڑا آیا کہ نہیں آیا، کون سی شریعت ہمیں اجازت دے رہی ہے؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ شیخ تھوڑا پانی اگر گلاس میں۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اگر تمہیں بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، بات کرنے سے نہیں روکا ہے، مناسب انداز میں، ایک نارمل انداز میں بات کر دو، بات ختم ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے کتنی بہترین بات ہماری بہن بیٹیوں کو ذرا دیکھیں یہاں پہ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، اپنے گھروں میں تم قرار پکڑ کر کے رہو، گھروں سے بغیر ضرورت باہر نہ نکلا کرو۔ ہر ہفتے مارکیٹنگ کرنا، مہینے میں ایک دن ضرور مارکیٹ میں جانا، یہ کون سی ضرورت عورت کی ہو سکتی ہے؟ ارے آپ اگر دیکھیں ہمارے اسلام کو، جمعہ کی نماز مردوں پہ فرض ہے، کہاں پہ؟ مسجد میں، اور عورتوں پہ آ سکتی ہے، ثابت ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہتر ان کی نماز گھر کی ہے۔ 5 وقت کی روزانہ نماز کہاں فرض ہے مردوں کے لیے؟ مسجد میں، لیکن بات جب عورتوں کی آئی تو ان کی گھر کی نماز کو نبی نے زیادہ بہتر قرار دیا۔ آ سکتی ہیں، آنے کی اجازت ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن زیادہ بہتر جو ہے وہ گھر میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بات گھر سے باہر نکلنے کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہاد اگر ضرورت پڑ جائے، اپنے دیش کے لیے مر مٹنے کی کبھی اگر ضرورت پڑ جائے، یا کبھی کوئی ایسا معاملہ اگر پیش آ جائے، اگر جہاد کی ضرورت پڑ جائے تو مردوں کے اوپر جہاد فرض ہے، لیکن عورتوں پہ فرض ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، نہیں فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بات گھر سے باہر نکلنے کی ہے۔ ہر وہ چیز جس میں عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑے، اللہ رب العالمین نے اس فریضے کو عورت سے ثابت کر دیا ہے، اس سے ہٹا دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر ایسے ضروری کاموں کے لیے شریعت نے ان کو مجبور نہیں کیا ہے تو صرف مارکیٹنگ کے لیے اور غیر ضروری کاموں کے لیے باہر آنا اور جانا، اسے کون سی شریعت انہیں اجازت دے رہی ہے؟ ارے ساری باتیں تو چھوڑے، تعجب ہوتا ہے ہمیں، حج جیسے مبارک عبادت کے لیے مردوں کے اوپر فرض، عورتوں پہ بھی فرض ہے اگر صاحب استطاعت ہیں تو۔ لیکن اگر کسی مرد کے پاس، مرد تو ویسے بھی چلا جائے گا اکیلے، لیکن اگر کوئی عورت ہے، اگر اسے اس سفر پہ لے کر جانے کے لیے کوئی اس کا محرم رشتہ دار جس سے اسے پردہ نہیں کرنا ہے، اگر وہ کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے تو عورت کو حج پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بات گھر سے باہر نکلنے کی ہے۔ جب ایسے ضروری کام کے لیے ان عورتوں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت اور ان پر مجبور ہماری شریعت جب نہیں کر رہی ہے تو میرے پیارے ساتھیوں، مسئلہ خود واضح ہو جا رہا ہے۔ ہر ہفتے میں مارکیٹنگ کر کے، وہ بھی تنہا اپنے آپ چلی جانا، انہیں کون سی شریعت اجازت دیتی ہے؟ اس معاملے میں ہماری بہن بیٹیوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ عورتیں کی اعتراض کرتی ہیں اس بگڑے ہوئے دور کے اندر، یہ جو ہمارا کلچر ہے اس میں ہم اپنے آپ کو کیسے اچھا بنا سکتی ہیں، کیسے باپردہ بنا سکتی ہیں؟ کیوں؟ جواب دیتی ہیں کہ جس ماحول میں ہم رہتی ہیں وہاں سب ایسے چلتا ہے،
سب لوگ بے حیا ہیں، سب لوگ بے پردہ ہیں، تو کتنا اپنے آپ کو اچھا بنا پائیں گی؟ بہت اچھا سوال آپ کا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کبھی کمل کا پھول دیکھا ہے؟ کمل کا پھول جانتے نا؟ جی کہاں کھلتا ہے؟ کیچڑ کے اندر، گندی جگہ میں کھلتا ہے۔ یہ کمل کا پھول بتا رہا ہے کہ اگر میں گندی جگہوں پہ کھل کر کے اچھا دکھ سکتا ہوں تو غلط سماج میں اور گندی سوسائٹی میں تم اپنے آپ کو باحیا اور باعزت کیوں نہیں بنا سکتی ہو؟ تم اپنے آپ کو الگ کیوں نہیں رکھ سکتی ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس تعلق سے کہنے کو باتیں بہت ساری ہیں۔ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو ایسی چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک عورتوں کی پردے کی بات ہے، ہماری شریعت نے ان کا بڑا خیال کیا ہے، اور عورتوں کے لیے پردے کو ہماری شریعت نے بالکل فرض قرار دے دیا۔ یہ آپشن نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو کر لیں اور چاہیں تو نہ کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سماج کے بگاڑ میں ایک بڑی اہم بات، اور میں الحمدللہ سمجھ رہا ہوں یہاں پہ بڑے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے ذریعے کتنے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ ایک بڑا اہم بگاڑ ہمارے سماج میں ہے۔ ہمارے جو سماج کے بیچارے یتیم ہیں نا، یتیم جانتے ہیں نا، وہ معصوم جن کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ابھی تک وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، جتنے بھی اہل ثروت، جتنے بھی ایسے لوگ جنہیں اللہ نے نوازا ہے، اللہ کی قسم بہت دل کے ساتھ میں آج آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑا بگاڑ ہے ہمارے سماج کا کہ آج ہمارے سماج کے اندر یتیم پر ظلم ہو رہا ہے، آپ اس کو خاموشی کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے یوں سمجھا ہے کہ ہمارے سماج میں اگر کوئی یتیم پایا جا رہا ہے تو یتیم گویا کہ اس سماج کے لیے کلنک ہے، گویا کہ یتیم ہونا کوئی عیب کی بات ہو چکی ہے۔ اگر بات ایسی ہوتی تو اللہ رب العالمین نے رب کعبہ کی قسم کبھی اپنے نبی کو یتیم نہیں بنایا ہوتا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا اعتراف کیا ہے، الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے نبی کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ جب تو پیدا ہوا تیرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، تو اللہ رب العالمین نے تیری پرورش کی، اللہ رب العالمین تیرا ٹھکانہ، تیرا سہارا بن گیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اے میرے نبی کیا تجھے تیرے رب نے بھٹکتا ہوا نہیں پایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت سے نواز دیا، تجھے نبی تک بنا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے نبی کیا تیرے رب نے تجھے مسکین نہیں پایا؟ تو غریب تھا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے مالدار بنا دیا۔ یہاں اللہ رب العالمین اپنے نبی کی بچپن کی زندگی کو یاد دلا رہا ہے۔ اے میرے نبی آپ اپنا بچپنا ذرا سوچیں، جب آپ یتیم تھے آپ کے اوپر کیا زندگی بیت رہی تھی، کبھی اسے غور کر کے دیکھ لیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے نبی خبردار اگر آپ کے سماج میں، اگر آپ کی سوسائٹی میں کوئی یتیم پایا جائے، فَلَا تَقْهَرْ، خبردار کبھی کسی یتیم پہ سختی نہیں کرنا، کبھی کسی یتیم کے ساتھ تو سختی سے پیش نہیں آنا۔ کس سے اللہ کہہ رہا ہے بھائی؟ ارے وہ نبی جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے تجھے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو نبی پوری دنیا والوں کے لیے رحمت ہے، ایک معصوم یتیم پہ ہمارے نبی سختی تو کبھی کر نہیں سکتے تھے، کر سکتے تھے، لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کرنا نہیں۔ حکم تو نبی کو ہے لیکن مخاطب یہاں پہ ساری امت کے لوگ ہیں۔ اگر ہمارا نبی کسی یتیم پہ سختی کر دے ہم اس کی بھی گرفت کر سکتے ہیں، ہم اپنے نبی کی بھی پکڑ کر سکتے ہیں۔ اے نبی کا امتی ذرا کان کھول کر کے سن لے، اگر کسی یتیم پہ سختی کرنے کے بارے میں تو نے سوچا بھی، اس کے ساتھ کوئی غلط رویے سے تو پیش آیا، خبردار یاد رکھنا پھر تیرا معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں اللہ یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ یتیموں کے ساتھ ہمارے نبی کیسے تھے؟ ہم مسلمان بڑے نبی کی زندگی کے فالوور، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تو رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، وہ تمہارے لیے بیسٹ آئیڈیل ہیں۔ سچ یہ ہے نا کہ جو چیز ہمیں پسند آتی ہے ان چیزوں میں ہم نبی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تو مانتے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے مزاج سے نہ ملے، جس پہ ہمارا دل نہ جمے، ان چیزوں میں نبی کو ہم نمونہ نہیں مانتے۔ نبی کی زندگی کو وہاں ہم کیوں نہیں فالو کرتے ہیں؟ کیا نماز، روزے میں، حج، قربانی، جنازے کی مسائل میں، انہی تمام چیزوں میں نبی ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ بن کر کے آئے؟ کیا یتیموں کے ساتھ نبی کی زندگی کا معاملہ ہم مسلمانوں کو نظر نہیں آتا ہے؟ ہم مسلمان
اور جتنے بھی ہمارے جو دوسرے نان مسلم بھائی، میں آپ سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو شریعت، جو ہمارا اسلام ہے، یہ سماج کا کتنا دھیان رکھتا ہے. جو دبے کچلے لوگ، جو یتیم طبقہ ہوا کرتا ہے، جس کے باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا ہو، ابھی وہ بڑا کم عمر لڑکا یا لڑکی ہو، اس کے لیے کتنا خیال رکھتی ہے. ہم آپ سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا آپ بھی ہمیشہ خیال کریں، مل جل کر کے. میں نے یہ جب سنا کہ یہاں سارے لوگ ایک ساتھ مل کر کے کام کرتے ہیں، اللہ کی قسم دل کو بڑا سکون ملا ہے. آؤ ذرا دیکھتے ہیں ہمارے نبی یتیم کے ساتھ کیسا تھے. ایک صحابی رسول حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی کے پاس غزوہ احد کے دن آتے ہیں. سوال کرتے ہیں میرے باپ کا کیا حال ہے اللہ کے نبی؟ میرے باپ تو جنگ کے اندر شریک ہونے کے لیے گئے تھے، میرے باپ کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی ان کو جواب دیتے ہیں تمہارے باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، جنگ کے اندر تمہارے باپ شہید کر دیے گئے، اللہ ان پہ رحم فرمائے. جیسے یہ معصوم سا بچہ اللہ کے نبی کی زبان سے جملہ سنتا ہے میرے باپ کا جنگ کے اندر انتقال ہو چکا ہے، فوراً زاروں قطار وہاں پہ رونے لگتا ہے. وہ سمجھ چکا تھا مجھے کس بات کی خبر دی جا رہی ہے. جو باپ ہماری تمام ضروریات کو پوری کیا کرتا تھا، ہمارے شوق کو بھی وہ پوری کیا کرتا تھا، آج کے بعد سے ہمارا وہ باپ ہمارے سامنے موجود نہیں. اللہ کے نبی جیسے اس معصوم سے یتیم بچے کو اپنے سامنے روتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہوتا ہے. فوراً آپ نے اس معصوم سے بچے کو اٹھا کر کے اپنی سواری پہ بٹھا لیا. اے مالدار لوگوں، جن کے پاس اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، جن کے پاس فور ویلر ہیں، جن کے پاس بائک اللہ نے دی ہے، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا آپ کی ان گاڑیوں پہ کبھی کوئی یتیم بھی بیٹھا یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ صرف اپنے برابر کے لوگوں کو ان پہ بٹھایا کرتے ہیں؟ اگر ایسا معاملہ ہے اللہ کی قسم یہ پھر نبی کا طریقہ نہیں ہوا کرتا تھا. آپ صرف بڑے لوگوں کو اپنی سواریوں پہ نہیں بٹھاتے تھے بلکہ مزدور اور کمزور اور یتیم لوگوں کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے. سواری پہ بٹھا لیے، جیسے روتے ہوئے دیکھا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھر رہے. اور معصوم بچوں کو اس ٹائم پہ زبان سے سہارا دینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کے نبی کے الفاظ دیکھو، اما ترضا، اے میرے بیٹے کیا یہ بات تجھے پسند نہیں آئے گی؟ ان اکون انا ابوکا، آج کے بعد سے میں تیرا باپ بن جاؤں، تیرے باپ کی جگہ پہ میں تیری دیکھ ریکھ اور تیری کفالت کیا کروں. وتکون عائشہ امک، اور میری بیوی عائشہ آج کے بعد سے تیری ماں بن جائے. کیا یہ بات تجھے پسند آتی ہے یا نہیں؟ جب یہ بات سنتا ہے دل کو بڑا سکون ملتا ہے. اللہ کے نبی بالکل مجھے یہ بات پسند آتی ہے. ہماری گاڑیوں پہ کوئی یتیم بیٹھا ہے، غریب کا لڑکا ہے، کہیں گاڑیوں کے اور ان کی سیٹ کے گندے ہو جانے کا ڈر نہ ہو تو نبی کی زندگی کا وہ پہلو بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اللہ کے نبی اپنی سواری سے جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں زمین پہ. اللہ کے نبی کا گزر ہوا، دیکھا یتیم بچہ ہے. آپ نے اپنی سواری کو روک دیا، اپنے صحابہ کو آرڈر کرتے ہیں ارفعوا ھذا الیہ، اے میرے صحابہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جانتے نہیں میں کس کام کی وجہ سے یہاں پہ رکا ہوا ہوں؟ یہ معصوم یتیم بچہ جو اس وقت زمین پہ کھیل رہا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ذرا اٹھا کر کے میرے پاس دے دو. اللہ کے نبی اس کو اپنے سامنے سواری پر بٹھا لیتے ہیں. آپ کو ڈر بھی نہیں لگا کہیں کپڑے گندے نہ ہو جائیں. میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے تو بغل کی سیٹ گندی ہونے سے آپ کو ڈر لگتا ہے، نبی سامنے اپنے بٹھا لیتے تھے، آپ کو اپنے کپڑے بھی گندے ہونے کا ڈر نہیں ہوتا تھا. یہی نبی کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی یتیموں کے بارے میں ایسے پیش آتے تھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو یتیم پہ ظلم نہیں کرتے، لیکن ایک چیز پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا، یہ سماج کا بہت بڑا بگاڑ ہے اور اس پہ ہمیں اور آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے اس سماج میں، آپ کی اس سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی کسی یتیم پہ ظلم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، کیسا بھی ہو. اگر کوئی کر رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا، یتیم کا سپورٹ کرنا، یہ ہماری اور آپ تمام لوگوں کی، تمام سماج والوں کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارا اخلاقی اور دینی دونوں فریضہ بنتا ہے. بہت سارے دیندار لوگوں کو آپ نے دیکھا، نمازی ہیں، حاجی ہیں، روزے دار ہیں، تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، ہماری نظر میں بڑے دیندار ہیں صاحب، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. یتیم کے مال پہ قبضہ کرنے والا، اللہ اکبر. مجھے تو حیرت ہوتی ہے، یتیم کا مال لے کر کے لوگ حج پہ بھی چلے جا رہے ہیں،
آنکھوں دیکھی باتیں بتا رہا ہوں، شاید آپ کے یہاں بھی کچھ ایسے لوگ، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہاں کسی کا کیا معاملہ ہے، میں ایک عام دین کی بات کر رہا ہوں۔ یتیم کا مال ان کے حوالے ہے، زمین پہ قبضہ ہے، روپیے پیسے پہ قبضہ ہے، تمام 8 10 20 کلومیٹر گاڑیوں سے گھوم گھوم کر تمام رشتہ داروں سے ملاقاتیں، گھر پہ بلا کر کے دعوت، معافی تلافی، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جس یتیم کے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں کبھی اتفاق نہیں ہوا ایک بار یتیم کو بھی بلا کے سوال کر لیتے، بیٹے تیرا بھی کچھ معاملہ ہے تو بول، ارے اس سے بھی کب آپ معاف کرواؤ گے لوگ۔ اور قرآن کی وہ آیت مجھے یاد آتی ہے، اگر کوئی یتیم کے ساتھ غلط معاملہ کرتا ہے تو قرآن کی اس آیت پہ میری نظر جا رہی ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے، اسے نعمت سے اور عزت سے نواز دیا کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب وہ بندہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے عزت و دولت سے نواز دیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کر دی ہے، میرے رب نے میرا لاج رکھ لیا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب انسان کو اس کا رب آزما رہا ہوتا ہے، آزمانے کا ایک الگ انداز یہاں پہ اللہ کا یہ ہو سکتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، آپ کو دولت دینے کے بعد اللہ آپ سے دولت کو چھین سکتا ہے، آپ کو مالداری دینے کے بعد آپ کو غریب اور قلاش بھی بنا سکتا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے دی ہوئی دولت کو اس کا رب اس سے چھین لیا کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ قرآن میں اللہ اعلان کر رہا ہے اے میرے بندے تو جاننا چاہتا ہے میں نے تیری دولت کو کیوں چھینا ہے، میں نے تجھے مالدار بنانے کے بعد غریب کیوں بنا دیا ہے۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیم، کیونکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، تم یتیم کا احترام اور اس کا رسپیکٹ نہیں کیا کرتے ہو۔ کس کی عزت؟ یتیم۔ ارے جو ہماری نظر کے سامنے انسان ہی نہیں سمجھا جاتا ہے اس یتیم کی عزت، جی ہاں اسی یتیم کی عزت جو آج تک ہمارے بغل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہو سکا، جسے ہم کبھی اپنے سامنے بٹھا کر اس سے بات تک نہیں کر سکے، جی ہاں اسی یتیم کی عزت کرنی ہے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بہت لوگ بات کرتے ہیں، ان مظلوم لوگوں پہ کون بات کرے گا؟ ہمارے اس سماج کا سب سے زیادہ مظلوم ترین طبقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے، غریبوں سے بھی زیادہ، مسکینوں اور فقیروں سے بھی زیادہ اگر کسی سماج کے طبقے پہ ظلم کیا جاتا ہے تو وہ یتیم طبقہ ہوتا ہے، وہ چاپلوس نہیں ہو سکتا، وہ یتیم کہلایا ہی تبھی جاتا ہے جب وہ اتنی سوجھ بوجھ کی عمر کا نہ ہو کہ آپ سے ہوشیاری اور چاپلوسی سے باتیں کر کے لوگوں کو اپنے فیور میں کر سکتا ہو، جبھی تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ بڑا ہو جائے تو لفظ یتیمی ہٹ جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان یتیموں کے بارے میں بات کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے یتیم کی عزت نہیں کی ہم تیری دولت دینے کے بعد اس کو چھین بھی سکتے ہیں۔ دیکھو یہاں پہ جب بات مسکین کی آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اسے کھلانے پہ ابھارتے نہیں یا کھانا نہیں کھلاتے، اس طرح کی بات ملتی ہے، یعنی مسکین کا حق صرف اتنا بتا دیا کہ کھانا کھلا دو تو حق ادا ہو گیا، لیکن بات جب یتیم کی آئی اللہ اکبر، اس کا حق اتنا کمتر نہیں سمجھ لینا، صرف 2 لقمہ کھانا کھلا دیا، کوئی چیز اس کو کھانے کی دے دی، گھر پہ بھیج دیا، حق ادا کر دیا، نہیں میرے پیارے ساتھیوں، تمہیں اس کی عزت کرنی پڑے گی۔ سوچو اگر کہیں اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ مسکین کے ساتھ ساتھ یتیم کو بھی کھانا کھلاؤ، تو یتیم 2 طرح کے ہوتے ہیں، جو یتیم غریب ہوتے ان کو تو کھلاتے پلاتے ان کی یہ ضرورت ہم پوری کر دیتے اور یہ ان کی عزت ہے، یہ تو بات ہو جاتی ہے، لیکن بہت سارے یتیم ہیں، ابھی آپ کروڑ پتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کے معصوم بچے بچیاں ہوں، وہ کیا کہلائیں گے؟ یتیم کہلائیں گے۔ شریعت نے ان کروڑ پتی یتیموں کا بھی حق بتایا ہے۔ کھانے کی اگر بات کی ہوتی، کھانے کا محتاج کون ہوتا؟ جو غریب ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں عزت کرنی ہے، ابھی آپ کو اس کروڑ پتی یتیم کے ساتھ بھی اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، گھر پہ بلانا ہے، اس کے گھر پہ جانا ہے، بغل میں اٹھنا ہے، بٹھنا ہے اور تمام اس کی ضروریات کا خیال کرنا ہے، اس کے ساتھ تمام معاملات کرنا ہے، یہ اس کی عزت ہے۔ ہماری شریعت تو یہ ہے کہ جو سماج میں پائے جانے والے اس مظلوم ترین طبقے کے بارے میں بھی کھل کر کے بات کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ بیچارے حج اور عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، ہے نا، اور یتیم کا مال لے کر چلے جاتے ہیں، اور ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے جو واقعی بالکل عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ،
حج کے سفر پہ نکلے. ارے دولت تو اتنی ان کے پاس تھی کہ سال بھر میں لاکھوں دینار صدقہ خیرات کر دیتے تھے. دینار سونے کا ہوتا ہے صاحب، سونے کا. اتنے مالدار، لاکھوں دینار اللہ کے راستے میں بانٹنے والے. پورا قافلہ لے کر کے حج پہ جا رہے ہیں، پوری ٹیم لے کر کے، خزانچی ان کے ساتھ میں. سوچو کتنے دولت مند رہے ہوں گے. سفر کرتے کرتے جب تھکے، ایک بستی کے بغل میں آرام کرنے کے لیے رک جاتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر کے جائیں گے. ایک پرندہ ان کے پاس تھا، وہ پرندہ مرا. پرندے کو گاؤں اور بستی کے بغل کے کوڑے دان میں پھینکنے کا آرڈر کر دیا اور قافلہ آگے نکل گیا. حضرت عبداللہ بن مبارک کسی ضرورت سے تھوڑا رکے ہوئے. اچانک سے ان کی نظر ایک معصوم سی بچی پہ پڑتی ہے. وہ بچی اسی کوڑے دان کے پاس جا کر کے اس مرے ہوئے پرندے کو جو پھینک دیا گیا تھا اس کو نکال کر لے جا رہی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کی نظر پڑتی ہے. آپ انجان بن کر کے اس بچی کے پاس جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی یہ کیا چیز ہے؟ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو یہاں سے کچھ لے کر کے جانا چاہ رہی ہے. اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، میرے گھر میں اور بھی معصوم یتیم چھوٹے بچے اور بچیاں موجود ہیں. ہمارے گاؤں والے، ہماری بستی والے ہماری کوئی خبر گیری نہیں کرتے، ہمیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دیا کرتے ہیں. آج اللہ نے ہمارے لیے اسی مرے ہوئے پرندے کو بھیج کر کھانے کا انتظام کر دیا ہے. آج ہمارے گھر میں بھی کھانا بن جائے گا. یہ سننا تھا. زار و قطار رونے لگتے ہیں، فوراً اپنے قافلے والوں کو بلا لیتے ہیں. قافلہ جب واپس آتا ہے، اے ہمارے محترم کیا بات ہے؟ ہم چلے جا رہے تھے، آپ نے ہم کو واپس کیوں بلا لیا ہے؟ جانتے ہو یتیم کے مال پہ ناجائز قبضہ کر کے حج اور عمرہ کرنے والے کان کھول کر کے سن لو. ان کا جواب یہ تھا، یہ یتیم معصوم بچوں کو ذرا دیکھو، ان کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے. آپ اپنے خزانچی کو بلا کر کے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس اس وقت کتنا دینار موجود ہے؟ جواب یہ ملتا ہے ہمارے پاس 1000 دینار موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کا جواب سنو. اب میں ان معصوم یتیم بچوں کی حالت کو دیکھ چکا ہوں. یہ معصوم بیچارے کھانے پینے کے محتاج ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور میں ان کو اس حال میں چھوڑ کر کے اس حج کے سفر پہ نہیں جا سکتا ہوں. اے میرے خزانچی، 1000 دینار میں سے 20 دینار کو نکال لیا جائے، 20 دینار میں ہم اپنے شہر واپس چلے جائیں گے، اتنا ہی خرچ پڑے گا، اور 980 دینار جو بچے ان یتیموں کے حوالے کر دیا جائے. میں اللہ کی رضا کے لیے یتیموں کے حوالے کر دے رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، ایک وہ ہوا کرتے تھے اپنے حج کے سفر کو اس وجہ سے کینسل کر دیا کرتے تھے کہ اس یتیم کی کفالت ہو سکے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ تمام رشتہ داروں سے تو ملاقات کر لیا کرتے ہو، لیکن اس سے پہلے حج کے سفر پہ نکل جانے سے پہلے کبھی یتیموں کے حالات بھی تو معلوم کر لیا کرو. ایسے لوگوں کو نبی کی حدیث پہ یقین ہوا کرتا تھا. ہم جنت میں جانے کے بڑے بڑے اعمال کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نبی کی ایک چھوٹی سی حدیث پہ عمل نہیں ہو پاتا ہے. کتنے امیر لوگ جو اس حدیث پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں. انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کو پال پوس کر کے بڑا کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ایسے ہوں گے. واشار بالسبابۃ والوسطی